میرے محترم دوستو، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نماز کو لازم کیا گیا۔ ہر پیغمبر کی امت کو نماز کا پابند بنایا گیا۔ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا ذکر، ساتھ نماز کا ذکر۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیقیموا الصلاۃ، مقصد اقامت صلاۃ ہے۔ اور سب سے زیادہ اہمیت اور تاکید اس امت میں نماز کی گئی۔ صراحتاً نماز کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک میں 109 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی نے نماز کا نام لے کر حکم دیا۔ اور اگر اشارات کو دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات ایسے ہیں جن میں نماز کی تاکید اور تلقین کی گئی۔ اور پھر نماز ایسی عبادت کہ اس کے جزیات اور احکامات اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کر دیے۔ اگر انسان سفر میں ہے تو نماز کا حکم دے دیا، قصر کیسے کرنی ہے، سفر میں نماز کا حکم، حضر میں نماز کا حکم، حالت جنگ میں نماز کا حکم، حالت امن میں نماز کا حکم، رات کو نماز، دن کو نماز، تہجد کی نماز کا حکم قرآن میں، جمعہ کی نماز کا حکم قرآن پاک میں۔ کون سی نماز ایسی ہے جس کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نہیں دیا؟ اور پھر فرمائے تمہارا جسم پاک ہو، تمہاری جگہ پاک ہو، اور قبلہ رخ ہو کر۔ یہ ساری ہدایات کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس دل کو ہم نے پاک کر کے، صاف ستھرا کر کے، اس دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو پیدا کرنا ہے۔ یہی نماز کا بنیادی مقصد ہے۔ حج بہت بڑی عبادت، لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک مقام پر اگر کوئی شخص عرفات میں نہ جائے، سارا دن کعبہ بیت اللہ میں بیٹھا رہے، حج اسود کے بوسے لیتا رہے، حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض، اور پھر اس میں بھی بہت ساری شرائط۔ اگر کوئی شخص غیر مستحق کو جا کر زکوٰۃ دے دے، ادا ہوگی؟ تلاش کرنا پڑے گا مستحق کو۔ روزے سال میں ایک مہینہ فرض، لیکن حائضہ عورت نہیں رکھ سکتی۔ شیخ فانی جس کو صحت کی امید نہیں ہے، تندرستی واپس آنے کی کوئی امید نہیں، اس کو شریعت کہتی ہے روزہ نہ رکھو، فدیہ دو۔ لیکن نماز ایسی عبادت، بوڑھے کو معاف ہوگی؟ بستر پر ہے، نماز معاف نہیں۔ جوان ہے تب نماز واجب، بوڑھا ہے تب نماز واجب، مرد ہے تب نماز واجب، عورت ہے تب نماز واجب، حضر میں ہے تب نماز واجب، سفر میں ہے تب نماز فرض۔ نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں، یہاں تک کہ لباس نہیں ہے، برہنہ ہو کر نماز پڑھنا فرض۔ پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض۔ تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، بغیر تیمم کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ یاد رکھیں، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔
کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے انسان نہیں، مسلمان کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اس ظالم مسلمان سے کوئی پوچھے تجھے سر کس نے دیا، تجھے صحت کس نے دی، تجھے آنکھیں کس نے دی، تجھے زبان دے کر بولنے کی قوت کس نے دی، کان دے کر سننے کی صلاحیت کس نے دی، ہاتھ اور ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کس نے دی، پاؤں اور پاؤں میں چلنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی، اور پھر تیرے لیے رزق کا سامان کس نے پیدا کیا؟ یہ ساری دولتیں، ساری نعمتیں صبح سے لے کر شام تک تو کھاتا ہے، دی ہوئی اسی کی، آج اسی ذات کو کہتا ہے کہ تیرے سامنے جھکنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں۔ نہ زندگی تیرے قبضے میں، نہ موت تیرے ہاتھ میں، نہ تو صحت کا مالک، نہ تیرے بس میں بیماری، تو اپنی مرضی سے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور تو اپنی مرضی سے ایک پیسہ نہیں کما سکتا۔ قدم قدم پر بے بسی اور عاجزی تجھے نظر آ رہی ہے، اور پھر بھی تو اس ذات کو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ اس امت کی حالت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اگر تم میں صبر نہیں، مصیبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر تمہارے اندر نماز کی عادت نہیں، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کبھی بھی بیماریاں، مصیبتیں اور تکلیفیں کم اور ختم نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں، صبر اور نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، نماز کی حالت میں آپ کو برچھا مارا گیا، زہر آلود تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا، زخمی حالت میں ایک رات گزری، صبح نماز کے لیے گھر والوں نے اٹھایا، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، بڑے تیقظ اور بیداری کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس حالت میں نماز ادا کی کہ پوری نماز میں خون بہتا رہا، اور نماز کے بعد فرمایا جی ہاں، وہ مسلمان نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ ان کے نام لیوا، سر میں درد ہو جائے تو نماز کی چھٹی، بیگم صاحبہ کا حکم آ جائے تو نماز ختم، بیٹے کو کانٹا چبھ جائے تو نماز گئی، دنیا کے چند ٹکوں اور مال و دولت کے لیے نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ کس منہ سے جائیں گے قبر میں؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے میدان محشر میں؟ ایک لمحہ کے لیے تو سوچئے،